الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لا علمی کی وجہ سے دوران عدت نکاح کر لیا اور بعد میں حکم پتہ چلا تو اس خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میری بڑی بہن کی 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور اگلے ہی سال یعنی 17 سال کی عمر میں اسے طلاق ہو گئی، پھر عدت گزارے بغیر ہی آگے شادی بھی کر لی۔ میں حلفاً کہتی ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ متعلقہ عورت پر عدت گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ اب میری اس بہن کی عمر 30 سال ہے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ عورت پر عدت گزارنا بھی لازمی ہوتا ہے، تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اب وہ کیا کرے؟ میں ایک بار پھر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ ہمیں عدت نامی کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، ہم بستری سے قبل طلاق ہونے پر عورت کی عدت۔ اگر تو پہلے خاوند نے ہم بستری سے قبل طلاق دی تھی تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، چنانچہ ان کا دوسرا نکاح درست ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں ہم بستری سے قبل طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، انہیں کچھ دے دو اور اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49۔ دوم، ہم بستری کے بعد طلاق کی عدت۔ اگر طلاق پہلے خاوند نے ہم بستری کے بعد دی تھی تو پھر 3 حیض عدت گزارنا اس پر واجب تھا، اس کے بعد وہ چاہتی تو شادی کر سکتی تھی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض روک کر رکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ یہاں علماء کرام کا لفظ قروء کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا اس سے مراد طہر ہے یا حیض، چنانچہ راجح یہی ہے کہ اس سے مراد حیض ہے، اور یہی ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کا موقف ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں المغنی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 199۔ چنانچہ اگر کوئی عورت عدت مکمل ہونے سے قبل شادی کر لیتی ہے جیسے کہ سوال میں مذکور ہے تو یہ دوسرا نکاح باطل ہوگا، اس پر تمام علماء کرام کا اجماع ہے، لہٰذا یہ عورت فوری طور پر پہلے خاوند کی عدت گزارے گی، پھر دوسرے خاوند کی عدت گزار کر جس سے چاہے شادی کر لے، جیسے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 237 میں کہتے ہیں، اس بات پر اجماع ہے کہ عدت گزارنے والی عورت کے لیے دوران عدت نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے یہ کوئی سی بھی عدت ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ۔ اس وقت تک نکاح کرنے کا پختہ عزم نہ کرو جب تک عدت کی تحریر اپنی مدت پوری نہ کر لے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 235۔ تاہم اگر کوئی نکاح کر بھی لے تو ایسا نکاح باطل ہوگا۔ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں، جب یہ ثابت ہو گیا تو مرد پر لازم ہے کہ عورت کو چھوڑ دے، اگر ایسا نہیں کرتا تو دونوں میں جدائی ڈالنا ضروری ہے، چنانچہ جب مرد خود چھوڑ دے یا دونوں میں جدائی ڈلوا دی جائے تو عورت پر لازم ہے کہ پہلے خاوند کی عدت مکمل کرے، کیونکہ پہلے خاوند کا حق پہلے بنتا ہے، نیز پہلے خاوند کی عدت نکاح صحیح میں ہم بستری کی وجہ سے لازم ہوئی تھی، لہٰذا جب پہلے خاوند کی عدت مکمل کر لے تو اب اس پر دوسرے خاوند کی عدت لازم ہے۔ دونوں کی عدتیں ایک دوسرے میں شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دونوں عدتیں 2 مختلف مردوں کی وجہ سے ہیں۔ یہی موقف امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی موقف جناب عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ خلفائے راشدین میں سے 2 کا موقف ہے، اور صحابہ اکرام میں سے کسی نے ان کے اس موقف کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ یہ دونوں عدتیں 2 الگ الگ آدمیوں کی وجہ سے لازم ہوئی ہیں، اور یہ دونوں ہی مطلوب اور مقصود بھی ہیں، اس لیے یہ دونوں آپس میں ایک نہیں ہو سکتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 239۔ اور اگر دوسرا خاوند ہی دوبارہ شادی کرے گا تو پھر اس صورت میں اختلاف ہے کہ کیا اب بھی پہلے خاوند کی عدت گزارنے کے بعد دوسرے خاوند سے بھی عدت گزارے گی یا نہیں، تو اس بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ اس صورت میں دوسرے خاوند سے عدت گزارنا لازمی نہیں ہے، چنانچہ پہلے خاوند سے عدت گزار لے اور پھر دوسرے سے نکاح کر لے، جیسے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 100 میں کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے جدید موقف میں کہتے ہیں،
کہ دوسرا خاوند پہلے خاوند کی عدت مکمل ہونے کے بعد نکاح کر سکتا ہے، لہٰذا دوسرے خاوند کی وجہ سے لازم ہونے والی عدت کے دوران اسے نکاح کرنے سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ دوران عدت نکاح نہ کرنے کی ممانعت نسب کی حفاظت اور مادہ منویہ کے تحفظ کے پیش نظر ہے، اور یہاں نسب تو اسی خاوند کی طرف منسوب ہوگا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خلا دیا اور پھر دوران عدت اسی سے نکاح کر لیا، لہٰذا یہ موقف بہتر اور معقول ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، قواعد اور ضوابط کی روح سے راجح موقف یہ ہے کہ پہلے شخص سے عدت مکمل ہونے پر دوسرے کے لیے وہ عورت حلال ہے، خصوصاً ایسی صورتحال میں کہ جب وہ اللہ رب العزت سے توبہ کر لے اور رجوع کر لے، کیونکہ یہ دوسری عدت اسی کی وجہ سے ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 383۔ تاہم یہ سب کچھ لڑکی کے ولی، 2 گواہوں اور نئے حق مہر کے ساتھ ہوگا۔ جواب کا خلاصہ، یہ عورت دوسرے خاوند سے فوراً جدا ہو جائے اور پھر پہلے خاوند کی عدت گزارے، پھر جب عدت ختم ہو جائے تو اس کی مرضی ہے کہ دوسرے سے نکاح کر لے، تاہم یہ سب کچھ لڑکی کے ولی، 2 گواہوں اور نئے حق مہر کے ساتھ ہوگا۔ اگر ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ عدت کے متعلق لا علمی کی بنا پر تھا تو اس پر مذکورہ بیان کردہ طریقے کے مطابق عدت کے سوا کچھ نہیں ہے، تاہم آپ نے شرعی عقد نکاح کے بارے میں اہل علم سے استفسار نہیں کیا تو یہ آپ کی سستی اور کاہلی کی علامت ہے، اس لیے آپ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، نیز اس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 376584۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔